بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ ماشاءاللہ آپ تھک تو نہیں گئے ایک بار درود پاک پڑھا ہے بس ایک بار مزید پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے محبت سے پڑھنا ہے جیسے پہلے پڑھنا ہے ویسے نہیں پڑھنا ہے محبت کے ساتھ ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے ایک بار پھر کوشش کریں گے اب جس نے نہیں نہ پڑھا ٹھیک ہے اب وہ بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ لیکن پڑھ کے بھی لطف آیا اور سن کے بھی لطف آیا ٹھیک ہے ویسے ایک بات آپ نے سچ بتانی ہے جو پہلی بار پڑھا اور جو تیسری بار پڑھا فرق ہے نا ٹھیک ہے پہلی بار تو پڑھا ہی کوئی نہیں کسی نے تیسری بار پڑھا ہے ٹھیک ہے بس آپ خود پہ لازم کریں اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے یہ جو کہنا پڑتا ہے نا یہ کام خراب ہے صبح کھانا سب نے کھایا ناشتہ کیا ہے کسی نے سپیکر میں کہا تو نہیں تھا کھا لو یہی فرق ہے وہ ہم بغیر کہے بھی کھا لیتے ہیں اتنے کہنا پڑتا ہے دیکھنا جب میں نے نہیں کہا آپ نے نہیں پڑھا جب کہا تو پھر آپ نے پڑھ دی فرق ہے تھا نا پہلے میں اور تیسرے میں جس دن یہ فرق آپ نے مٹا دیا آپ کو کہنا نہ پڑا آپ نے بغیر کہے پہلی بار ہی اس طرح پڑھ دیا جیسے تیسری بار پڑھا ہے تو پھر اچھے دن شروع ہو جائیں گے تو جتنی دیر تک یہی حالات رہے کہ کہنا پڑا پھر اچھے دن نہیں آئیں گے اس لیے کوشش فرمائیں دیکھنا عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے مولوی صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا سوال ہو آپ پہ جا کے لے کے دیتے فرق آ گیا حالانکہ اگر آپ عید پہ نہ بھی نئے کپڑے پہنتے تو کیا آپ کی عید نہیں تھی عید تو صرف عید ہے نئے کپڑوں سے اس کا کیا تعلق ہو گیا اس کا مطلب جس کے پاس نئے کپڑے نہیں اس کی عید کوئی نہیں عید تو بیٹا بغیر نئے کپڑوں کے بھی ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھنا ذکر کے بغیر زندگی نہیں کوئی بھی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ہے کھانے کے بغیر بھی گزر جاتی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہ تو ہم نے ہمیں کھانا سر پہ چڑھا دیا بلکہ کھا کھا کے بیمار ہو گئے ہیں سارے کھا کھا کے بیمار ہیں وہ جو نجاشی جو نبی پاک علیہ السلام نے جن کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا تو انہوں نے ایک حکیم بھیجے مدینہ پاک نے اور ان کو کہا کہ
میرے نبی علیہ السلام کا کوئی بھی غلام تیرے پاس آئے نا تو تو نے اسے دوائی کے پیسے نہیں لینے، تجھے ہر ماہ خرچہ میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ 2 سال حضرت مدینہ پاک میں رہے، اور 2 سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے واپسی کی اجازت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 2 سال میں نے ادھر گزارے، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ جب ان کو بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم سارے کھا کھا کے بیمار ہیں، یہ جو ہسپتال بھرے ہوئے ہیں یہ کھانے کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ آج آ جائیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک تو بھوک ہو پھر کھائیں، ہمیں بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، اور ٹیڈ فل ہو گیا ہے، ادو بس ہونی جی تو ایتھے کم پہنچ جانا ہے۔ آپ آج آ جائیں نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک، بھوک ہو تب کھائیں، چبا چبا کے کھائیں، ابھی بھوک ہے بس کر دیں۔ اگر نہ آپ کے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہوں، میں جرمدار ہوں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر آپ کے ہسپتال نہ خالی ہوئے میں جرمدار۔ جگر کیوں خراب ہے؟ کھا رہے ہیں، ہر وقت کھا رہے ہیں۔ معدے کیوں خراب ہیں؟ ہر وقت کھا رہے ہیں۔ گردے کیوں خراب ہیں؟ ہر وقت کھا رہے ہیں۔ اب آ جائیں آج نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک، ہسپتال خالی ہو جائیں گے۔ ہسپتال نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ کتنا جی؟ اگر آپ 3 انگلیوں سے کھانا شروع کریں تو آپ ذرا تصور کریں یہ 3 انگلیاں کنے کے چول آن گے، آپ سے کھایا ہی نہیں جائے گا، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اور اسی کس طرح کھانے ہیں بکاں دے نال حضرت، کہتے ہیں منہ میں 32 دانت ہیں، نوالے کو 32 بار چبانا چاہیے۔ ہم دانتوں کا کام معدے سے لیتے ہیں، معدے کا کام ہاتھوں سے لیتے ہیں۔ ذرا مشینری لگی ہے نا اندر، کتنی دیر پھر وہ چلے گی اگر آپ اس کو غلط چلائیں گے؟ 40 تک تو جوانی ہوتی ہے نا، بندہ برداشت، جیسے ہی 40 کراس کیا پھر بیماریوں نے آگے پکڑ دیا۔ اس لیے پھر کسی نے کہا تھا چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ آپ کا طریقہ چھوڑا، کیا مزہ زندگی کا، کیا لطف زندگی میں۔ یہ لکھا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا پانی پینے کی سنت بیان فرما رہے تھے۔ مفہوم ہے جی، منوان نہیں، کوئی بات رہ جائے اللہ مجھے معاف کرے۔ دائیں ہاتھ میں سے پیو، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو، ٹھیک ہے؟ روشنی میں بیٹھ کے پیو، پینے سے پہلے برتن میں دیکھو، ایک گھونٹ پیو، سانس لو، پھر ایک گھونٹ پیو، سانس لو، پھر تیسرے گھونٹ میں جتنا مرضی پیو۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا، اس نے کہا لو یہ کیا ہوا جی؟ دائیں ہاتھ میں پیو، بیٹھ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، روشنی میں پیو، برتن میں دیکھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، پی کے الحمدللہ کو۔ وہ باتیں کرتا ہوا نہ چلا گیا۔ جب رات کو سو گیا، پیاس لگی ہے، اس نے وہ پیالہ لیا، جا کے گھڑے یا مشک سے اس نے پانی بھرا، جب پینے لگا نا تو اندر سے وہ آواز پھر گونجی ہے، بیٹھ کے پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، روشنی میں پیو، برتن میں دیکھ کے پیو۔ اس نے کہا چل یار مسلمانوں کے نبی ہیں، مان نہیں رہے ہیں بھلا کی ہوتا ہے۔ تب حضرت اس طرح روشنیاں تو نہیں ہوتی تھی، رات کو دیے بجھا دیے جاتے، تب کام لیا جاتا تھا چاند کی روشنی سے۔ اس نے کیا کیا، وہ روشن دان کے قریب گیا، وہ جو اس کے آگے کپڑا تھا نا اس کو اس نے ہٹایا تاکہ روشنی اندر آئے۔ جب اس نے برتن میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، برتن میں بچھو ہے، ہاتھ سے پیالہ گر گیا۔ اس نے کہا اوہ اگر میں نے آج مسلمانوں کے نبی کی بات نہ مانی ہوتی، ادھر اندھیرے میں بیٹھ کے پانی پی لیتا، یہ بچھو میرے اندر جانا تھا، جاتے اس نے ڈسنا تھا اور میں نے ادھر ہی مر جانا تھا۔ ساتھ ہی پیالہ ٹوٹا، ساتھ ہی اندر کا کفر بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا جس نبی کے پانی پینے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس نبی کا سارا دین کتنا سونا ہوگا۔
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت وہ سارے دین میں حضرت جی کتنی حکمتیں ہوں گی حضرت، یہ ساری پریشانیاں. اور حضرت جی ہمارے طریقے اٹھا کے لے گئے وہ پتہ نہیں ہم نے کس کے لے لیے، وہ بالکل حضرت وہ اسی پہ چل رہے ہیں حضرت کھانے پینے کے لحاظ سے. اور ان کی عمریں کتنی ہیں؟ 110 سال. اس وقت سب سے زیادہ جو عمر چل رہی ہے وہ جاپانیوں کی ہے، 150 سال حضرت 125 سال چل رہی ہے ان کی، 15 20 25 پہ ان کے بوڑھے جا رہے ہیں. اور ان کا 80 سال کا بندہ ہمارے 80 سال کی طرح نہیں ہے. ساڈا جڑا 84 تے پہنچتا کسی کام ہی نہیں رہا اندر، 80 والے ٹھیک ٹھاک ہیں کیونکہ مس یوز نہیں نہ کرتے اس کو وہ مس یوز نہیں کرتے. یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ صرف کھانے کے لیے بنی ہے، نہیں، اس کو اتنا دو جتنی اس کو ضرورت ہے. اچھا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، وقت سے کھاؤ، صبح بادشاہوں کی طرح کھاؤ، دوپہر کو وزیروں کی طرح کھاؤ، رات کو فقیروں کی طرح کھاؤ. تو ایک ایک بات بتا دی انہوں نے. ہم نے کر لی الٹ، ناشتہ فقیرہ والا، دوپہر وزیراں والی، رات جدوں سونا ہے وہ بادشاہ والی. جب بالکل تھوڑا سا کھانا تھا کیونکہ اب تو نے سونا ہے، تیری باڈی سارا دن کام کر کر کے تھک چکی ہوئی، اب اس کو ریسٹ کروانی ہے. جب اس کی ریسٹ کا ٹائم آیا تو نے اس کو بھر لیا، تو نے اس کو پھر ظاہر ہے 40 سال تک چلتی ہے ٹھیک کیونکہ جوانی ہے، پھر 40 کے بعد پھر جناب کدی انجن خراب تو کدی. آج بھی بیٹا نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ مبارک پہ آ جاؤ. اللہ مجھے معاف کرے، میں اہم بات نہیں کر رہا. الحمدللہ الحمدللہ صبح کی میں نے ایک روٹی بھی پوری نہیں کھائی ہوئی. اور میں جڑا والا سے سفر کر کے حضرت گیا چکوال سے گیا مندرے، اور مندرے سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں. اور روٹی شوٹی میں کوئی نہیں یہ بھی کھا دیا آپ کے سامنے. حضرت یہ جسم بھی بہترین سمارٹ ہے، تو کھانے کے لیے نہیں ہے. بھوک لگے کھاؤ، ابھی بھوک ہو ہاتھ ہے ڈاکٹروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. جب رمضان شریف آنے لگے ہیں، جو بندہ کو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ تو بھائی اپنے معالج سے رجوع کرے پہلے. تو باقی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں نا ہمارا کو 10-10 کلو اوور ویٹ ہے، ہم اوور ویٹ ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان میں کوئی 10-10 کلو وزن ہے، لیکن دکھ دی گل ہے 10-10 ود جانا ہے. ہم نے کہا رمضان کا مزہ لینا. سحری حضرت جی اتنی بھرپور کرنی ہے، اتنی بھرپور سحری کرنی ہے ہم نے کہ اتنی سستی پڑھنی ہے کہ فجر کی نماز کی ہمت ہی نہیں رہنی حضرت. اور اگر پڑھنی بھی ہے تو اتنا ٹھڈ چھڑے ہے حضرت جی، 2 جگ لسی اندر، 2 پرونٹھے نے نال آنڈے نے اندر. وہ تو جناب اوپر سے جناب وہ اوپر سے نسخے چل رہے ہیں جی، وہ الائچی کا کعوہ پیو، پیاس نہیں او چلے ہو جی، اور پیاس نہیں لگے گی تو کرم کیسے ہوگا؟ پیاس لگے گی تو کرم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیاس ہی نہیں لگے گی تو کرم کیسے ہوگا؟ کرم تب ہونا ہے جب تجھے پیاس لگے گی اور تو ایسے ہو جائے گی. جب بندہ ایسے ہو جاتا ہے نا پھر اس کو بڑا رحم آتا ہے اپنے بندے پہ. نسخے چل رہے ہیں، یہ والا کعوہ پیو پیاس نہیں لگے گی، وہ چوڑے ہو جائے پیاس نہیں لگنی تو کرم کیوں ہونا ہے؟ پیاس لگے گی تو کرم ہوگا نا. جب یہ تیرا تکبر جو ہے، یہ جو تیرے مونڈے ایسے ہیں، جب ایسے ہوں گے نا ایسے اور تو نڈھال ہو کے گر جائے گا، پھر دریائے رحمت جوش میں آئے گا. دیکھو گھر کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے. لیکن حضرت جی اسی کھانے ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ مغرب تک تردہ رہا کھانا نہ. نہیں بیٹا، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں میں ان کے لیے نہیں کہوں گا، کڈنی پیشنٹ ہیں یا کوئی بھی، آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. باقی جڑے ساڑھے رگے نے حضرت جی ٹھیک ٹھاک رمضان کا مزہ لینا بیٹا. 11 ماہ ہم نے صرف کھایا ہے اور کچھ نہیں. 1 ماہ ہے، اب کھانے کی طرف توجہ نہیں کرنی، جس نے کھلایا اب اس کی طرف توجہ کرنی ہے. اور یہ حضرت جی آل افطاری کا بھی ہونا، اتنی بھرپور افطاری ہونی ہے حضرت. پہلی بات تو مغرب کی جماعت جانی ہے حضرت.
میں ڈاکٹر توقیر صاحب کو کہہ رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب خدا دا واسطہ اللہ ڈر لگتا ہے اللہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں. میں نے کہا حضرت جی بالکل رمضان سے کسی نے کوئی پروگرام نہ دو. جماعت بھی جاتی ہے، پہلے کہہ لیتے ہیں نہیں پہلے افطاری کر لو پھر اتنے نماز پڑھ لیں گے. وہی دو ایڈا ایڈا سوٹ لیندے نا اندر، پھر ہمت رہی کوئی نہیں حضرت ہوں گھر جا کے پڑھ لیندے. بھئی اگر رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھنی تو اس سے زیادہ بد نصیب کون بندہ ہے حضرت؟ میں نے کہا حضرت ڈاکٹر صاحب میرا ڈاکٹر صاحب کسی نو ٹائم نہ دئی ہوا ہے. پہلے اینجی کہندے نے کہ نہیں، پھر کہن گے نہیں حضرت تم ویکھو اینے پانڈے کیویں چکی یہ ہے وہ گھر جا کے اپنی اپنی پڑھ لینے. پوری توجہ بیٹا اور مزہ لینا رمضان کا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے. تو زندگی آمد برائے بندگی. پتر ایک طریقے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہ پیچھے نا ہمارے یہ روڈ ہے، جیسے آپ کا یہ روڈ چلتا ہے باہر والا جو کراچی جاتا ہے، ایسے ظاہر حضرت ادھر بھی ہمارا وہ پنڈی روڈ چلتا ہے حضرت. ادھر ایک اخبار میں یہ بات آئی حضرت، ایک حادثہ آیا. حادثہ کیا ہوا؟ ظاہر روڈ ہے، ٹرک چلتے ہیں، ہوٹل بھی ہے. ادھر حضرت ایک ہوٹل پہ آ کے ایک ٹرک رکا اور اس نے آ کے نا کھانا آرڈر کیا حضرت جی. وہ جیسے اس نے چند نوالے لیے تڑپا اور اسی جو ہے نا وہ چارپائی پہ حضرت اس کی ڈیتھ ہو گئی. اندر سے جہاگ آنی شروع ہو گئی. مالک بھی بھاگ گیا، وہ پولیس آئی حضرت، انہوں نے خیر وہ ٹرک کو لے گئے سارا انہوں نے. اب حضرت جب اس کی وہ رپورٹ ہوئی نا، وہ جس کو پوسٹ مارٹم کہتے ہیں حضرت جی، تو رپورٹ یہ آئی کہ اس کی موت کی وجہ سانپ کا زہر بنا ہے. اب پریشانی بڑی، بھائی کھانے میں سانپ کا زہر کیسے آ گیا؟ اور تحقیق شروع ہوئی حضرت، کھانے میں سانپ کا زہر کوئی نہیں تھا. پھر اور تحقیق شروع ہوئی تو اس کے ہاتھوں پہ سانپ کا زہر لگا تھا. اور کام شروع ہوا، بھئی اس کے ہاتھوں پہ سانپ کا زہر کیسے آ؟ آخر مختصر میں بات کروں، سانپ کا زہر جا کے نا اس کے ٹائر پہ نکلا حضرت. ہوا کیا کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، ان کو عادت ہوتی ہے جب یہ گاڑی روکتے ہیں نا تو یہ ہوائیں چیک کرتے ہیں حضرت. اس نے بھی ٹائر کی ہوا چیک کی. ہوا اس طرح کہ سڑک پہ جب ٹرک آ رہا تھا، راستے میں کوئی سانپ یہاں مرا پڑا تھا، یہاں وہ سڑک پار کر رہا تھا، وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا گیا اور جو اس کا زہر تھا وہ اس کے ٹائر کو لگ گیا. اس نے جا کے حضرت وہ جو ہے نا وہ ٹائر کی ہوا چیک کی. اب یہاں میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ ہاتھ کھانے سے پہلے دھو. اور ایک اور سنت بھی سنو، کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے ہیں دھو کے پھر ان کو صاف نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جس تولیے سے تو صاف کرے اس میں بھی جراثیم لگے ہوں. کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے ہیں ان کو صاف کرنا ہے تولیے سے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے ہیں ان کو نچوڑنا ہے، لیکن ان کو صاف ہو سکتا ہے تو جس کپڑے سے صاف کرے، تو جس ٹاول سے صاف کرے اس میں بھی کوئی جراثیم ہو جائے. کتنی حکمتیں ہیں حضرت. اس نے ہاتھ دھوئی کوئی نہیں، اس نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی بات مانی کوئی نہیں. ہاتھوں کو زہر لگا تھا. وہ جیسے جیسے وہ سالن لگتا گیا وہ جو زہر تھا حضرت وہ شامل ہوتا گیا اور وہ اس کی موت کی وجہ بن گیا. ایک ادا میں حکمتیں پوشیدہ ہیں آپ کی، ایک ادا میں حضرت. یا تنی اب یہاں بات کرنی مناسب ہے کہ نہیں مناسب. عورتوں میں حضرت یہ چس کا کینسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے حضرت، بہت زیادہ. اللہ اور اللہ کا رسول تو حکم دے رہے ہیں نا اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاؤ. یہ زندہ رہے جناب، جیندہ رہے نیڈو تے جیندہ رہے فلانا فلانا فلانا. یہ تو بری ہو گئی ہیں. میں تو کہنا ہونا میں کانو رون دی ہیں، تیرا کیڑا پتر ہے تے نیڈو دا پتر ہے، تیرا کبوتر ہے. میں کانو رون دی تیرا پتر ہی نہیں ہے تے نیڈو دا پتر ہے، اے تے فلانا فلانے دا پتر ہے، تیرا کتے پتر ہے؟ تو نے کون سا پلایا ہے اس کو اپنا دودھ؟ وہ دین کہہ رہا ہے 2 سال تک پلاؤ. یہ تو دین کہہ رہا ہے، لیکن وہ سائنس جس کی آپ بڑی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی کوئی نہیں مانتے ہیں، سائنس نہیں مان جاندے. وہ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سائنس کہتی ہے جو ماں اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے گی اس کو کبھی بھی چسٹ کا کینسر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور سائنس کہہ رہی ہے جو بندہ پوری مٹھی داڑھی رکھے گا اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. جو بندہ اپنے سر پہ دستار رکھے گا، پگ رکھے گا پکی پکی، اس کو کبھی بھی فالج نہیں ہوگا.
لیکن کیا ہے، بس اتنا ہی کہوں گا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ انہوں نے طریقے اپنا لیے، ہم نے طریقے چھوڑ دیے اور آج پریشان ہیں۔ آج بھی پتر آؤ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ، بھوک ہو کھاؤ، بھوک ہو ہاتھ مزہ آئے گا زندگی کا۔ ہم تو ایسے لگتا ہے حضرت جی شاید آئے کھانے کے لیے، اللہ زندہ رہنے کے لیے کھانا تھا، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں حضرت جی۔ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا 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 اور بس کھانا حضرت جی۔ اور وہاں کیا ہے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے لیکن کاشانِ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت۔ فقر محمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقر اختیاری اضطراری نہیں، آپ نے خود اختیار فرمایا اس کو، اگر آپ ارادہ فرماتے تو کیا نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی ہیں حضرت جی، ایک روٹی حضرت علی پاک، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ قربان جاؤں جی، ایتھے ایک 4 کھاندہ ہے، اتھے سارے کار دے واسطے 4 بن دی ہیں سن۔ فقر حضرت جی، فقر حضرت جی۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے ان کی کوئی ادا اختیار نہیں کی حضرت جی۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی، ہم نے سب کچھ چھوڑا حضرت۔ پہلے حیدری فقر سن لو، پھر دولت عثمانی بھی سننا حضرت۔ یہ سنو حیدری فقر حضرت، ایک روٹی حضرت علی پاک، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اب فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، آدھا میرا ایک حضرت جی سرگودے میں بڑے پیار والے بچے ہیں، تو اسی جدوں جائیے نا تے وہ دیسی ککڑ لال کر دے، میں نے کیا خدا دا خوف کھاؤ، ککڑ بھی کہندے ہونے یا اللہ پیر اتھے نہ آئی کیونکہ جدوں آندہ ساڑی جامت آندی ہے، خدا دا نہ لو، میں نہیں جی آنے دا بندہ کوئی بھی، میں تاڑے کار نہیں جی آنا کوئی، میں نے کوئی دال ٹینڈے کو آیا کرو، میں نے بڑا عجیب حضرت خوف بھی آتا دیکھ کے۔ وہاں آدھی روٹی حضرت سیدہ خود کھا رہی ہیں، آدھی روٹی اللہ کے محبوب کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور پیر صاحب جدو جاندے نے دیسی کے ککڑ پک رہے حضرت۔ میں نے کیا خدا دا واسطہ جی اگو نہ ظلم کریو کدی، کوئی دال ٹینڈا کھوایا کرو، میں ان بھی پائی جتھی آیا، میں نے کیا میرے لیے مسران دی دال پکا چھڑو حضرت۔ خوف آتا ہے حضرت جب یہ سامنے کھانے دیکھتے ہیں نا، خوف آتا ہے حضرت، خوف آتا ہے۔ مولوی سلیمان جنہاں دے نا تے تو ہاتھ چمان دی، جنہاں دے نا تے تو عزتاں لین دی ہیں، انہاں دا تے طریقہ کدی بھی نہیں سی ہے، سادگی پسند کی انہوں نے، سادگی پسند کی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ ناپسند زیادہ کھانا تھا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پردہ کر جانے کے بعد امت میں جو سب سے پہلا برا کام شروع ہوا وہ یہ ہے کہ امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا، اور حضرت جی جب بھی باغی ہوا ہے، میں پنجابی چاہ کھاں گا پرے ڈیڑھ ڈالا ہی ہویا جی، آج تک جنہوں نے دعویٰ ربوبیت کیا ہے، جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سارے ہی رجیز ہیں حضرت جی، پکھے نے آج تک بھی نہیں کیتا ہے حضرت۔ جتنا خطرناک اس کو بھرنا ہے، اس سے زیادہ خطرناک کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بھرتا ہے پھر ہی بغاوت ہوتی ہے۔ وہ اللہ معاف کر دے جی، وہ آدھی روٹی لے کے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب محبوب جی مدینہ میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے ہیں، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے،
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چوتھی میری، تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کے لیے حاضر، قبول فرمائے. لکھا آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن یہاں ہمارا سب کچھ روٹی بن گئی ہے. دین روٹی، مذہب روٹی، صبح روٹی، شام روٹی، دوپہر روٹی، ستیاں روٹی، اٹھیاں روٹی، تہجد گئی، فجر گئی ہے روٹی ہے. اللہ روٹی ہم نے 3 ٹائم ہی کھائی ہوئی ہے. لیکن بیٹا یہ جو ادھر نہیں نہ ہم آئے، آپ کو خود احساس نہیں ہے کہ کتنا ہم نے آج اپنا نقصان کیا دین پہ نہ آکے. کیونکہ حضرت اس مختصر وقت میں ظاہر ہے میں نے آگے بھی جانا ہے، میں سارا تو نہیں بیان کر سکتا. صرف 2 جس بندے نے آج پہلے وہ نقصان سنو جنہیں آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیا، جماعت چھوٹنے کا نقصان، فجر نہ پڑھنے کا نقصان، اس کے بعد جو اوراد آئے ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، ورد ہیں، اوراد ہیں حضرت جو ہم نے نہیں پڑھے، سب کا تو نہیں میں نقصان بتا سکوں گا. ذرا پہلے جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ذرا اپنا نقصان سنو کتنا نقصان ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ثواب ہوگا؟ نہیں کر سکتے. کیلکولیٹر ہی نہیں، کوئی بنے ہی نہیں کیلکولیٹر جو اس ثواب کا اندازہ کرے، کیونکہ یہ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑی سی جگہ ہے. یہ اتنا میں حضرت اپنے سیالکوٹ سے ٹروں نا چلوں گاڑی پہ، اللہ نے گاڑی دی جو دی ہے 120 کی رفتار پہ میں آؤں سیالکوٹ سے، تو مجھے آتے ہوئے کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں. مجھے کتنا فاصلہ ہے صرف سیالکوٹ سے بورے والا کا، جو میرے خیال سے شاید 250 کلومیٹر ہو یا 300 کلومیٹر ہو، 400 لگا لو جی، 400 کلومیٹر ہے. کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 6 گھنٹے لگتے ہیں حضرت یہاں تک آتے آتے. ہمیں 400 500 کر لیں، 500 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی 6 گھنٹے میں کرتی ہے 120 کی رفتار پہ. اب ذرا سنو کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بغیر رکے، بغیر تھکے، بغیر پانی پیے، بغیر ریسٹ کیے مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے، یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. سیالکوٹ سے بورے والا آتے 6 گھنٹے لگے اور زمین سے پہلے آسمان پہ جاتے ہوئے 500 سال لگے. اتنا طویل راستہ حضرت. اور فجر کی سنتوں کا ثواب کیا کرتا ہے؟ اس فاصلے کے درمیان جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس کو بھر دیتا ہے حضرت. ہیں اللہ ہیں. آپ ذرا تصور کریں آج جس دوست نے جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا حضرت. ہے کسی کو احساس؟ کوئی نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہوا تو ہوئے، ٹھیک ہے جی. جماعت چھوٹنے پہ بھی نہیں، کبھی وقت آئے گا تو چلو اس پہ بھی کریں گے. فجر جو رہ گئی اللہ رحم فرمائے جی. فجر کے بعد میں نے کہا نا جو مسنون اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 33 بار سبحان اللہ
33 بار الحمد، 34 بار اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سارا نہ پڑھنے کا نقصان نہیں بتا سکتا، صرف ایک بار سبحان اللہ جو نہیں کہا، ایک بار جو الحمدللہ نہیں کہا، ایک بار جو اللہ اکبر نہیں کہا، 33 اور 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان نہیں، وہ آپ خود بیٹھ کے حساب لگا لینا حضرت۔ یہ ذرا سن لو، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ حضرت خدمت تھے، اور کسی نے کیا کمال حضرت جی منظر کشی کی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی شیر خدا تاجدار اللہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کیا عالم ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ وہ حضرت خدمت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ یہ مدینہ شریف کا بڑا خوش قسمت اور شانوں والا پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا شانوں والا۔ میں ایک دن حضرت وہ احد شریف نے جفا لا کے پیا شرط آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، پہاڑ میں جفے لالا رون دے۔ اس کو تو نہیں میں نے کہا، لیکن میں نے دل میں کہا مجنون تے تو ہے، تینوں پتہ نہیں ہے وہ پہاڑے جی دلی محبوب کہندے نے ساڈے نال پیار کردا ہے، زیادہ نہ پیار کرنا ہے۔ جسے محبوب پیار کریں جفے نہ لائیے، ان جفے نہ لائیے، کیوں نہ لائیے جفے؟ مجھ سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار، اور یاد رکھیے گا پھر پیار کا صلہ بھی سنو پتہ، یہ جس ہم زمین پہ رہ رہے ہیں بڑی بڑی بلند چوٹیاں ہیں جی، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، ٹھیک ہے، کیٹو ہے، ننگا پربت ہے، کو ہمالیہ ہے، یہ ہمارا جو اور قریب آ جائیں تھوڑا سا، حالانکہ میں سے کچھ چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور تھوڑا قریب آئیں تو مری 7000 فٹ ہے، تھوڑا اگر اور دور چلتے ہیں تو بابو سے ٹاپ 13000، میرا 600 یا 700 فٹ اس کی بلندی ہے۔ وہ پیر چناسی ہے، ایوبیہ ہے، نتھیا ہے، ٹھنڈانی ہے، یہ وہ چوٹیاں کہ جن کے اوپر آپ جا سکتے ہیں گاڑی، یہ اتنی حضرت ان کی بلندی ہے حضرت جی۔ لیکن حضرت جی اتنی بلند ہونے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گی حضرت، لیکن قربان جاؤں احد شریف کی شان پہ فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا پہاڑ بھی ان سے محبت کرے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت۔ یہاں تک کہ حضرت جی بات بڑھتی جائے گی، 10 جانور ہیں، 10 جانور ہیں جنہوں نے اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے پیاروں سے پیار کیا، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہاں سلیمان علیہ السلام کا خود جنت میں جائے گا، وہ چیوٹی جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ جناب سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا مینڈا جو آئے جنت سے تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جانور 10 لکھے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جو گدھا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، یہاں تک کہ حضرت جی جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا پتر، وہ کتا ہمارے نزدیک حضرت ہم نے تو جس کو گالی بھی دینی ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ چالو کھوتیا، چالو گدھے۔ تو پھر اتنا بتائیں اگر اس دن وہ جو گدھا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا جس نے جنت میں جانا ہے، اس نے ہمیں پوچھ لیا 10 ہوئے، تو نے تو جس کو گالی بھی دینی ہوتی تھی کہتا تھا گدھے، دیکھ
ایک نبی سے نسبت ہونے کی وجہ سے، ایک اللہ کے نبی سے پیار کر کے میں جنت میں جا رہا ہوں، اور تو امام الانبیاء کا امتی ہونے کے باوجود بھی جنت میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پوچھ ہی لیا کیا جواب دیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے اس کو؟ ہم نے تو یہاں کسی کو گالی بھی دینی ہوں، کہتے چالک ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک اللہ کے نبی سے جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، تو اس شریف کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کا؟ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی، وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی وہ کیسے محبوب؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں زیادہ، کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اور کتنا زیادہ ہے وہ تو بتایا ہی نہیں کوئی بھی، بس اتنا بتا دیا زیادہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 اور 34 بار۔ یہ میں نے ایک بار کا ثواب بتایا آپ کو، اور حدیث پاک سے بتایا۔ آپ کو ہے احساس حضرت کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ تو میں نے 2 باتیں آپ کو بتائیں گی، جو تہجد نہیں پڑھی اس کا وکھرا، جو جماعت گئی اس کا وکھرا، جو فجر چھوٹی اس کا وکھرا۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، بس پتر ہوا سمجھ نہیں، سمجھ بھی ہے ساری، قصور بیچ میں ہمارا بھی بڑا ہے، بہت حالات خراب ہو گئے، وہ فکر چھن گئی ہم سے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات۔ پتر ہم بھوک سے نہیں مریں گے کبھی بھی، بھوک ہمیں وراثت میں ملی ہے، ہم تو ماننے والے ان کے ہیں جنہوں نے پسندی بھوک کو کیا، کبھی یہ بھوک سے نہیں مریں گے۔ ہیں مریں گے کیسے؟ جب ان کے اندر سے روح محمد نکال لی جائے گی۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فکر چھن گئی ہے، فجر جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، زور جاتی ہے تو جائے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ محبوب فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز، دین کا ستون نماز، مومن کی معراج نماز، بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز، پرواہ کسی کو، جنگ میں نہیں معاف۔ سلیمان مصباحی مندرے سے سفر کر کے بورے والا آیا، اس کو بھی نہیں معاف، قصر پڑھنی ہے، بیمار ہے، ہوش میں ہے، حواس قائم کر رہے ہیں، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے بھی نہیں ہمت، لیٹ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھنی، پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھنی ہے، مولوی صاحب ٹھنڈ بڑی ہے وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کوئی نہیں، پرواہ نہیں کسی، چنگے پلے چوٹے پھٹے ویلے بیٹھے حضرت گھراں وچ، کان چزان آواز آئی ہے، کوئی نہیں پڑھی۔ یہ سن لو، بڑے شوق سے 10 محرم کو پہ جن کے مزار پہ جاتے ہو، سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بیٹا ایک پردہ ہے، صرف کہہ نہیں سکتے، نہیں تو حضرت سلطان کہیں تمہیں، وہ کیا لینے آ گئے ادھر؟ جو مسجد میں نہیں جا سکتا، سلطان باہو کے مزار پہ نہ آئے وہ۔
صرف وہ آپ کو کہہ نہیں سکتے، ابھی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، خط اپنی ڈیوٹیاں کر گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے اب یہ، نہیں تو وہ کہیں اور جڑا رب دے کر 5 ویلے نہیں جاندہ سلطان باہو کے پاس کیا کرنے آ گیا؟ صرف اب ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے حضرت، کوئی خوشی نہیں ہوتی تمہارے ادھر جانے کی ان کو، جو مسجد میں نہیں جائے گا حضرت سلطان کو اس کے آنے کی کیا خوشی؟ سنو ذرا حضور غوث پاک جن کی ہر ماہ 11ویں دلاتے ہو، سنو ذرا دونوں کی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے، ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ پیچھے کیا رہ گیا یار، پیچھے کیا رہ گیا؟ اب حضرت جی سنیے گا ہماری بے وفائی حضرت جی، بڑے بڑے مجموعوں میں پوچھا حضرت، اجے تک نہیں جے لبا میں نے کوئی، ادھر بھی پوچھتے ہیں شاید کوئی مل جائے۔ بھائی اگر ادھر کوئی ایسا دوست بیٹھا ہے کوئی جس کو کسی جگہ سے شادی کا کارڈ آیا ہو، وہاڑی سے آیا، بہاولپور سے آیا، حاصل پور سے آیا، چشتیاں سے آیا، ٹھیک ہے جی، چیچا وطنی سے آیا، عبدالحکیم سے آیا، تلمبے سے آیا، خانے وال سے آیا، اوکاڑے سے آیا، ساہی وال سے آیا، عارف والے سے آیا، وہ ٹھیک تھا بالکل، بیمار بھی نہیں تھا، کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، جس نے کارڈ بھیجا اس سے کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، کوئی ایشو بھی نہیں تھا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی شادی پہ نہیں گیا۔ اگر کوئی ہے بندہ بیٹھا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے مجھے۔ یہاں تک کرتے ہیں اگر خود نہ جا سکیں تو کیا کریں گے، فیملی میں سے ایک بندہ لازم بھیجیں گے، وہ ایک کارڈ آیا ہے، کارڈ، وہ ایک تے جاؤ، وہ ایک تے پہنچو، اور ہم وہی ہیں، ایک کارڈ پہ عارف والا، ایک کارڈ پہ چیچا وطنی، ایک کارڈ پہ خانے وال، ایک کارڈ پہ ملتان، ایک کارڈ پہ حاصل پور، ایک کارڈ پہ چشتیاں بہاول پور، ود فیملی نوے کپڑے پا کے رینٹ سے گڈی لے کے جانے ہیں، اس کا گھر میرے محلے میں ہے، روز مجھے 5 بار بلاتا ہے، میں کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہماری بے وفائیاں ہیں حضرت جی، یہ ہماری بے وفائیوں کا حال ہے حضرت جی۔ حالا وہ جس کی شادی پہ جا رہے ہیں میرا خالق نہیں، میرا مالک نہیں، میرا رازق نہیں، زمین و آسمان کا مالک نہیں، پھر بھی جاؤں گا۔ اوہ نہیں کارڈ آیا ہے، اوہ تجھے بندے کے کارڈ کی تو پرواہ ہے، تجھے رب کے رسول کے پیغام کی کوئی پرواہ نہیں، پھر کیوں روتے ہو حکمران چنگے نہیں؟ اور تو چنگا ہے، تو اپنا بھی تو چگا پھولنا، تو چنگا ہے اور بے وفاوا، تیرے محلے میں اس کا گھر ہے، تیرے محلے میں، تو پھر بھی نہیں آتا ہے۔ یہ تو پتر حضرت سلطان کہہ نہیں، ان کی ڈیوٹی اب نہیں ہے یہ، وہ تو شاید جب ہم جاتے ہوں ہماری طرف توجہ بھی نہ فرماتے ہیں، چل جا کم کر جا کے، کیونکہ وہ حضرت سلطان ہے، سلطان بہو، یہ تو ہم آنکھیں کوئی نہیں، ہم نہیں دیکھتے صاحب مزار کو ہمارا آنا کیسا لگا ہے۔ میں سچی بات کروں گا جی، جو مسجد میں نہ جائے حضرت سلطان نے کیا کرنا ہے اس کا، جو مسجد میں نہ جائے اور حضرت سلطان کے پاس چلا جائے، واہ بھائی واہ، حضرت سلطان کو تجھ سے محبت نہیں، حضرت سلطان اس ذات کی محبت میں فنا تھے۔ حضرت تو کیا ہے چوڑا صاحب، ہاں 5 ویلے دی نماز پڑھ کے جا، منہ تے داڑھی رکھ کے جا، لال کھا کے جا، وے حضرت سلطان کنے خوش ہوندے نے اپنے مزار پہ۔ وہ اس لیے ادھر آئے تھے، کیا ان کے آنے کا مقصد و موضوع تھا؟ بھائی سادات ہے نا، آل رسول ہیں، جتنے بھی یہ بزرگ آئے ادھر، داتا صاحب آئے حضرت، عبداللہ شاہ غازی آئے حضرت جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے، یہ جتنے بھی آئے سارے باہر سے آئے حضرت، کیا کرنے ادھر آئے حضرت؟ صرف ایک کی پیغام لے کے آئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک کی پیغام لے کے آئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ایک کی پیغام لے کے آئے، محمد الرسول اللہ،
ایک ہی پیغام لے کے آئے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور کیا کرنے آئے ادھر ادھر؟ اس لیے پتر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی، چلے ہو نہ کرو اس طرح، نہ چھوڑو نماز پتر، سوال نہیں اٹھتا، سوال نہیں اٹھتا، سوال کوئی، اور ہم بغیر کسی وجہ کے بے نماز ہیں۔ اچھا ویسے دریج چلو آپس میں بیٹھے ہیں، آپس ہی نا، بھائی ہیں سارے پتر، آپ میرے بھائی ہو سارے، مسلم ہو میرے ساتھ، آپ کے لیے آئے ہوں اتنی دور سے میں چل کے، کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے، جا تو جا کے اوقا دے آیا، باقی ہیں آپس میں دریج بیٹھے ہیں۔ دیکھو جی کل بھی تو پیشی ہونی ہے نا ادھر، کیونکہ قرآن کہہ رہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جانا نا جی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھنا نا سوال ہونا ہے نا جی۔ مثال کے طور پہ حضرت آپس سے چلو بیٹھے دیں، سمجھے حضرت جی خیالی طور پہ سمجھیں اتھیاں معاشر کا میدان ہے، سوچ نہیں ہے نا، اللہ کے دربار میں حاضر ہے، پہلا سوال نماز کون ہے؟ سوال ہو گیا 10 بندیاں نماز کیوں نہیں پڑھی، اتھے بھی تو جواب دینا ہی ہے نا کوئی نہ کوئی، 10 کی مثلا جواب دیں گے اتھے حضرت جی۔ کو دسو نا پتر کو جواب سوچیا ہی ہے نا تسی کہ کی کہنا ہے مثلا اتھے جا کے کیوں نماز نہیں پڑھی ہے؟ کو دمو ہاں کوئی بچہ اٹھ کے میں جواب دمو ہاں بلا پتہ چلے مجھے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے حضرت، کیا جواب مثلا دینا ادھر؟ نہیں چنگی گال پتر، نہیں چنگی گال بچے ہو۔ اب سنو دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں کن کو سنا رہا ہوں؟ جن کو ڈاکٹر کی بات پہ تو یقین ہے، رب کے رسول کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہے، ان کو کیا سنائے بندہ؟ جو کون ڈاکٹر کی تو مانتی ہے حضرت۔ میں نے حضرت اپنی ان گناہگار آنکھوں سے لوگوں کو ڈاکٹر کے کہنے پہ اجوا کھجور سے بھی انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شوگر ہے جی ڈاکٹر نے موڑیا تھا، اللہ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے، وہ اجوا تو وہ کھجور ہے جو محبوب کے دستے مبارک سے نسبت رکھتی ہے، اور اجوا کی تو شان ہے نا میرا پتر، مدینہ پاک کی تو کوئی کھجور ہو اس کو نہ کرنا، اور ماری جاواں گے نا وہ تو نہیں ہوئے گا، نہیں مرنا ہے کوئی بھی۔ اور یہ میری بات لکھ کے رکھ لینا پتر، مدینہ دی سکتا کوئی ہے۔ میں حدیث سناؤں گا آپ کو، میرے نبی ہاں زیادتی نہ کرنا، جو قرآن کلیہ دے رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، ٹھیک ہے تبرک کے طور پہ ایک کھا لینا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہے نہیں کہ ان بندہ میں نہیں پھر ذمہ دار، میں قرآن بتاؤں گا، قرآن کہہ رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، ایک کہ مدینہ پاک دی کھجور ہے نہ نہیں کرنی، کچھ نہیں ہوگا تجھے انشاءاللہ۔ حدیث پاک سناؤں گا میں، میرے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، تو اتنا بتا مدینہ پاک کی کھجور کدھر سے نکلی ہے؟ وہ بھی تو مدینہ پاک کی مٹی سے نکلی ہے، شفا ہے پتر، ہیں اللہ یا رسول یا غوثیہ زندہ باد، شفا ہے میرا بچہ، لیکن اسراف نہیں، ایک تبرک کے طور پہ۔ لیکن میں نے ان گناہگار آنکھوں سے، اور حضرت جی اسے بندے نے پھر میں بھی ویکھیا ہے، کھانا کھا کے کہنا کوئی مٹھا نہیں ہے، میرا دل تے کیتا حضرت جی انہوں نے تھمبا چنگانا، لیکن چپ کر کیا کیا تماشے دیکھنے پڑتے ان آنکھوں سے حضرت۔ نہیں حضرت انہیں گاجر دا لوا چھڑیا کوئی نہیں، ڈاکٹر نے کھجور تو موڑیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا حضرت جی، کیا کیا ان آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے حضرت۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، فرمایا 17 عذابوں کا سامنا، سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جیسے اس کو قبر میں رکھا جائے گا اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اور پتر میں تمہیں سچ کہندا جے پیا
ہے ہونا جے سارا کچھ، کیونکہ میں آپ کو کسی پیر صاحب کی بات نہیں سنا رہا، میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اس لیے پتر پانچ ویلے دے نمازی ہو جو سارے، اور پھر نماز دیاں 12 ویکھو حضرت، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ پتر بندہ 4 دن ایم این اے صاحب دے گھر جائے، روز نہیں، کدی کدی بھائی روز تے جاؤ گے تے ایم این اے صاحب نے بندہ کو 4 دن ایم این اے صاحب دے گھر جان لگ پہ نا، ادھر ٹو ٹپا بن جاندہ محلے وچ، اوئے بھائی ایم این اے صاحب دل تے چلیا، تو روز 5 باری وہ دے گھر آئے گا تے تیرا ٹو ٹپا نہیں بڑھے گا، بڑھے گا پتر۔ بس ایک کام کریں، کسے پاک قلب ہے کہ وہ دے گھر جان دا طریقہ سیکھ لیں، اسی طریقہ بھی تو نہیں نہ سیکھیا ہے کوئی، اسی آپ وہ دے گھر چودھری بن کے جانے ہیں، تو چودھری نہیں کوئی بھی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ چودھری بن کے جاؤ گے تو کوئی کہانی نہیں، جی فقیر بن کے جاؤ گے چولیاں بھر کے بھیجن گے۔ چودھری نہیں پسند ہوتے کوئی، چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاو۔ چودھری والی کہانی کوئی نہیں، چودھری باہر چھڑ کے جانا، جو ہی مسجد دے وچ پہلا سجا پیر اندر رکھنا ہے تو کی کرنا، اس سے پہلے اپنا چودھری باہر، گجر میر رائیں جٹ بٹ ٹوانا وٹو جو کچھ ہے انہوں باہر چھڑ کے جانا ہے، اندر کی بن کے جانا ہے، اندر فقیر بن کے جانا ہے۔ پھر پتر جی تو واپس آئیں گے نا دے کروں اٹھ کے، پھر ویک تینوں دے کے کی ٹور دے ہو، تو فقیر تے بن کے آ، تو بھائی چودھری بن کے آنا ہے، تو میاں صاحب بن کے آنا ہے، تو گجر بادشاہ بن کے آنا ہے، تو کتوں بادشاہ ہو گیا، بادشاہیاں انہوں ہی سجدیاں نے، تو کتوں بادشاہ ہو گیا۔ ایسی بھی کی ہے اینے سال جان دے باوجود بھی ساڑھا کوئی ٹوٹ ٹپا نہیں بنے ہیں، لیکن جڑے گئے انہوں دا بنیا، پھر انہوں دا بنیا، جڑے فقیر بن کے گئے حضرت انہوں دا بنیا۔ اس لیے پتر بات اب بھی ادھر ہی کھڑی ہے، ہمیں خود احساس نہیں 11:15 ہو گئے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں نہیں ہے۔ یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لکھا ہے کہ امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے حضرت، ماشاءاللہ۔ اب بس پتر تو ہی نماز پڑھو، اصل میرا وہی معاملہ ہے، میں نہ کی کرنا ہے حضرت، تسی میری گال نہ منو گے تو پتر میں نہ کی کرنا ہے، میں نے صحیح گال ہے۔ جی سانو ایدہ چاہ ہوں دا تے پتر ہے کمان دے تے اور بڑے طریقے نے، میں ضرور موت نو ہتھ لانا سارا دن سڑکان دے رہنا مگر۔ آپ لوگ تو باتیں کرتے ہو نا پتر، سوکھا کام ہے، کنے دنہ دے پتر سڑک ہوتے ہیں، موت نو جپی لا کے ٹورن دے، کدی ایدرو بس لگ دی ہے شر کر کے کہنے ہو یا اللہ تو ہی بچا لے، میں آپ پتر سارا دن موت نو لا کے ٹورنے ہیں سی۔ یہ پتر کمانے ہوتے تو اور 100 طریقے حضرت، رات ان کو منہ لپیٹ کے بس لوٹ لیندے حضرت۔ یہ مجھے نہیں اس کی کوئی نہ آپ سمجھے مجھے اس کی کوئی خوشی ہو رہی ہے، اگر مجھے اس کی طلب ہوتی تو میں پہلے جس کے پاس آیا میں کہتا بھائی روپیہ 50,000 لینے، میرا نام ہی ڈاکٹر سلیمان، اللہ مجھے اس کی خوشی، میں خوشی پترتا ہونی ہے تو ہی سارے میرے نال نماز نہیں چھڑو گے کوئی بھی، اس کا کیا کرنا ہے پتر، اس کا کیا کرنا ہے ہم نے، یہ تو شے ہی کچھ نہیں، یہ تو شے ہی کچھ نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شے ہی کچھ نہیں، یہ تو میرا بچہ شے ہی کوئی نہیں۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا جو پہلی کتابیں کہ اگر کوئی محمدی سچی لو لگا لے گا ادھر، اگر کوئی محمدی سچی لو لگائے گا، سچی توبہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا بنا دے گا، شاہی کو اصل پتر میں نے سکون و دعانا ہے، یہ کچھ یہ پتر کمانے ہوں میرے پاس 1000 طریقے یہ کمانے کے، بس ایک کی ہے پتر، اسی سارے نمازی ہو جائیے تاکہ کل جدو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش ہوئی شرمندہ نہ ہونا پوے، پتر کو سوکھا کام ہونا ہے، اور یہ وکری بات ہے کیونکہ پتر اسی آئے پیسے لینا، پھر گلہ میں اسی وہ کرنے ہیں کہ جنہاں تسی پیسے دو تو تسی خوش ہو، انہوں نے میں پتر داڑی یہ گل کرانگا تو پھر اٹھ کے منو ویل تے نہیں نہ دینی گے،
ویل تو ادو ہی ہونی جی میں کہا آئے ہائے اوے بڑے عاشق ویکھے بورے والا جے نہیں ویکھے ویلا تے تاڑی آنے نا پتر داڑھی لی آکھو تو یہاں آکھو کہ جنہیں نماز نہ پڑھی انہوں 17 زابان دا سامنا کرنا پڑا کنے ویل دیو جا مولوی تو کتوں آ گئے ہیں ڈراؤنا وہ ویل تڑی نہ ہونی میرا بچہ کوئی بھی اٹھ تو جے میں پتر تاڑے سارے دی جیب چو ویلا نہ کڑھاواں میرا نام سلیمان نہیں اسی بھی جامعہ نظامیہ جباریاں پھیریاں نماز میرا بچہ نماز کل نبی پاک کرے میں چلو تنوں ایک اور گال سنا کے فرینڈ کرنی ہے میں نے والد صاحب نے نا پتر 100 روپیہ دے کے دہیں لینڈ بھیجیا میرے والد صاحب بہت سخت سا نظر اور میں اپنے والد صاحب کو بہت ہی ڈرنا سا اللہ لوگ کہنے نہیں سن بوٹیا تینوں کادا وے رہے دینا 17 سال بعد تینوں رب نے ایک کی پتر دیتا کانوں کٹنا ہے نا میں پتر کوئی سڑک کوئی گلی ہیں نہیں جیسے کوٹنا کھا دی ہوئے لیکن کی اور اے نہیں کہ ابو جی غصے والے بڑے سن غلطی ہونی دسنا نہیں تھا چھوڑ دینی ہے لوگوں نے کہنا بوٹے آگا تیرا پتر ہے کہ تیرا دشمن ہوئے اینا کون مار دا لیکن میرے والد صاحب کہنے دیں ایک وقت آئے گا تسی کہو گے بوٹیا تیری ماں رہنو بنا گئی ہے اللہ منو معاف کرے کیمرہ لگا دا پتر گلنا چھپیاں لکیاں نہیں رہنیاں میں سیالکوٹ دے جس ملے نہ تعلق رکھنا اج بھی سب تو بوتا نشہ میری گلی چلک دا ہے لیکن وہ لو اتھوں ہی حضرت میرے والد دی مار میرے والد دی توجہ منو بنا گئی ہے لکھا ہوا ہے کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے لیے کوڑا رکھا ہوا تھا اس نے عرض کی امیر المومنین اے نہیں سختی فرمایا میرے کوڑے کھائیں گے جہنم کے کوڑوں سے بچ جائیں گے اپنی اولاد توجہ کرو میرے بچے ہو مارو نہ مارن والا دور نہیں وہ پرانا دور سی ہے لیکن توجہ کرو پاجی اپنے پتر دا سب تو بیسٹ فرینڈ تسی بنو اپنی تی دا سب تو بیسٹ فرینڈ تسی نہیں بنو گے باروں بن جائے گا دیکھو ٹائم دو اپنے بچے نہ بار فضول بہ رہا کرو حضرت اپنی نسلیں بچاؤ ڈیمیاں تھے بار بہ رہے ہو نہ ببو توجہ کرو کام کرو جنت چ بواں گے جا کے انشاءاللہ جنت دیا باغاں چ سیراں کران گے میرے کاکی ہو جا کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار اتھے سیر کران گے جا ایتھے نہ میرے بچے ہو فضول بار بہ رہے ہو میں پتر اللہ سحر میں بڑا پریشان اپنے بچوں دی تربیت ٹائم ہی نہیں دیتا جاتا جمعہ پڑھ کے پتر اسی نکلے دیا ڈاکٹر صاحب کہ بدھ نو واپس جانا کار بدھ نو پتر سی کار جانا 5 دن بعد جا کے میں اپنے بچیاں دا منہ ویکھنا ہے اور بچے بھی کوئی ایڈے چھوٹے نہیں بڑا پتر 12-13 سال دا ہو گیا خود پریشان ہوں بڑا ٹائم نہیں دیتا جاتا توجہ نہیں دیتی جاتی لیکن بس ایک مالک اگے ترلا پائی دا مالک میں تیری مخلوق تیرے نبی دی امت دی تربیت ڈھنڈی نہیں ماری ہے تربیت کیتی ہے اینا لگی جیبا جو نوٹ نہیں کھڑائے ہے تربیت کرن دی کوشش کیتی ہے اینا دے صدقے تو میرے بچیاں تے رحم کر دیں ہے لیکن پریشان نہ دل بڑا ٹائم نہیں بچیاں بچے بڑے ہوندے نہیں پہ ٹائم دو اپنے بچیاں تسی نہیں بناؤ گے کوئی باروں بن جائے گا اپنی تیاں نال خوب پیار خوب لاڑ پیار ہر گل تاڑے نہ شیئر کرن اپنی بچیاں خطرناک دور ہے پتر ہے گل ودی جائے گی میں نے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہیں لینڈ پہ جیا بڑے سخت ابو جی بارش پئی سی سڑی سڑک گلی چ نہ پیپ پہندے سن پہ سڑک تے پٹی ہی ساری سڑک بڑا میں دھیان کیتا بس تھوڑا جہا دھیان ادھر ادھر ہویا چکڑ چ پیر آیا تو میں تلک گیا میں گڑپ تھلے نہیں روڑ گیا کونی تے مجھے سٹاں وجیاں میں اٹھ کے تے سیڈ تے بہ کے نہ تے رواں پہ میرے چاچا جی آ گئے کہنے نے کیوں روڑنے ہیں میں چاچا جی دہیں روڑ گیا فرمان لگے روڑنے والی شاہ ہی روڑ گئی چل کار میں نہیں چاچا جی کار نہیں جانا ابو جی نے بڑا مارنا میں کہنے لگے چلے آ 17 سال بعد ایک کی پتر اللہ دے تو ان کو کلو دہیں روڑن تو بھی مار دے میں کہا مار دہیں روڑن تو نہیں پہنی مار ایس گل تو پہنی ہے تیرا دھیان کدھر سی تینوں پتا سی نا چکڑ ہے کیوں پیر ویکھ کے نہیں رکھے تیرا دھیان کتے ایس گل تو مار پہنی ہے انہیں کہا نہیں پاکو جی نہیں آکھے گا میری گارنٹی
چاچے ہوری انہوں اپنی گرنٹی تے لے گئے، لیکن چاچے ہوری سارے تو نکے سن، گرنٹی کوئی نہیں کم آئی ہے، ابو جی کو مار پئی بڑی میں حضرت جی ملتان پہ جاواں تے اور گل 1992 مجھے پتہ نہیں مالک نے، میں صحیح تھا کہنا، مجھے مالک نے گل یاد کروائی، میں ڈرائیور گڈی چلان ڈیا کاکا نال میرا، میں بیٹھا گل یاد آ گئی، پتہ نہیں کس طرح یاد آئی، پھر گل ہندی اگے گئی اور میں بڑا ہی رویا، میں کہا ہوئے مولوی سلیمان صرف 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانا ڈرنڈے آدھا سا مولوی سلیمان اتنے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے، کل رب دے رسول دے سامنے کس طرح جانا ہی ہے، اور جانا ہے پتر جی سامنے ہونے نے، سامنے ہونے نے حضرت جی۔ پھر وہ دن میرا ایک ویاہ جتھے میں کھادا ہے نا تے جتھے میں کول تے گیا ہوں یا 10ویں تے پہنچے، میں نہیں کہہ رہا کول 10ویں تے نہ جاؤ کیونکہ فرض تے نہیں نہ جانا، نماز فرض ہے، پھر ساریاں لسٹاں کھلنی ہیں، 10 بندے آ اتھے کیوں گیا تے ساڑھے کار ایس لی جاؤ پتر ہاتھ جوڑ کے، آخری گل میں اجازت لاؤں امام حسن بصری رحمہ آپ نکلن پہ حضرت فجر پڑھ کے نا تے جماعت نال نوجوان نسدہ پہ آئے دویاں دی آپس چ ملاقات ہوئی مسجد دے دروازے چ، اللہ امام صاحب دا دروازے تے ملنا اس گل دی واضح دلیل ہے کہ جماعت، لیکن پھر بھی اینا جماعت دا شوق نہیں رہا گیا، پوچھ دے امام صاحب جماعت ہو گئی، بہ جو یہ کی ہویا کچھ بھی نہیں تھا، جماعت ہو گئی، آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، اینا دکھ ہویا اینی تکلیف ہوئی جماعت رہ جان دی، اندروں ہاں نکلی کہندہ ہائے وہ میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے کیا ہوئے تینوں اینا دکھ ہے جماعت رہ جان، اور کرتے حضرت اہمی تھی نہیں نا اندروں ہاں نکلی ہے، فرمایا میں جماعت نہ پڑھی ہے، تکبیر اولا نہ پڑھی ہے، امام صاحب دے پیچھے کلو کے پڑھی ہے، تو میرے نال سودا کر لے، انہیں کہا جی وہ کی، فرمایا میں اپنی جماعت دا ثواب تینوں دینا ہوا تو اپنی منوں دے دے ہیں، انہیں کی تھی حضرت انج ہو سکتا ہے، فرمایا جی تو کریں تے ہو جائے گا، انہیں کہا جی تیار میں، فرمایا میں اپنی جماعت دا ثواب تینوں دیتا، اور اس کردہ حضرت میں اپنی تینوں دیتی، دن لنگ گیا سارا، حضرت جدو ستے نا تو خواب چکی ویخ دا منڈا نوجوان کوئی اعلان کرن والا اعلان کرتا اوے بندیا ایک ہی کیتا ہی ایڈا وڈا نقصان کر چھڑیا، وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے نکلی تھی نا وہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، اور تو نے ایک کے بدلے آنکھ کھول گئی نالی، انہوں اس وقت تے کچھ نہیں سی ہو سکتا، انہیں کیوں رات تے لگا ہونا، سیرے کو امام صاحب دا ترلا پا کے سودا کینسل کرا لینے، سیرے اتھے نماز پڑھی امام صاحب دی بارگاہ، حضرت پچھانیاں فرمایا تو کل لائی ادھر سودا آیا سی، انہیں کہ حضرت بس سودے لوئی گل کرنی سی، فرمایا کی اے حضرت سودا کینسل کروانا ہے، فرمایا کیوں، عرض کی تھی حضرت وہ جماعت دا ثواب تسی واپس لے لو تے اپنی میری میں نے واپس کر دے، امام صاحب نے گو فرمایا او چلیا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا میں بھی ویکھیا ہے، پتر اسی بڑا ہی نقصان کرن دے دے جی، اسی بڑا ہی نقصان کرن دھیان کر 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، درود پاک، والدین دی خدمت تے لال، جڑا وقت ہے سونا کر کے لنگائیے، جو دے چھڑے وہ دے شکر، جو نہ دے تے اے ذہن رکھ کے اپنا ٹائم گزاری آپ جنت چلے لوانگے جا کے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمدین النبی الامی، تیری مخلوق کے نامی دسن تن پھر بھی پتہ کیڑا کیڑا کی چاندہ ہے، کدی کدی کی دعا ہے، اللہ سب دیاں قبول فرما لیں، اہل خانہ تے کرم فرما، والد صاحب نالونا دے پائی صحت عطا فرما، اے بزرگان دعا لی کہ اے خیر کر، پھر عرضی اللہ زیادہ تعداد نوجوان بچیاں دیئے، اینا دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما، بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کر دے، رحم کر دے، انت مولانا
انت مولانا ورحمنا ورحمنا. مالک معاف کر دے، مالک رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. کسے نو خالی نہ ٹوری ہے، جو دعاواں نے قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.